بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیضان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے صدیق لقب کی وجوہات۔ رب تعالی نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام صدیق رکھا۔ حضرت نبعہ حبشیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اے ابو بکر، بے شک اللہ رب العزت نے تمہارا نام صدیق رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک صدیق۔ حضرت سیدنا سعد بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، میں 9 افراد کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ سب جنتی ہیں، اور اگر میں 10ویں شخص کی بھی گواہی دوں تو میں گناہگار نہیں ہوں گا۔ پوچھا گیا وہ کیسے؟ فرمایا، ہم شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جبل حرہ پر گئے تو اچانک لرزنے لگا۔ محبوب رب العزت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے حرہ، ٹھہر جا کہ اس وقت تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق، 2 شہید کھڑے ہیں۔ حضرت سیدنا سعد بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ اس وقت پہاڑ پر کون تھے؟ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضی، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر، سیدنا سعد بن ابی وقاص، سیدنا عبد الرحمن بن عوف۔ پھر حضرت سیدنا سعد بن زید رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو گئے۔ پوچھا گیا یہ تو 9 افراد ہیں، 10ویں کون ہے؟ فرمایا، میں۔ سیدنا جبریل امین کے نزدیک صدیق۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات سیدنا جبریل امین علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اے جبریل، میری قوم مجھ پر تہمت لگائے گی اور وہ میری تصدیق نہیں کرے گی۔ سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی، اگر آپ کی قوم آپ پر تہمت لگائے گی تو کیا ہوا؟ ابو بکر تو آپ کی تصدیق کریں گے کیونکہ وہ تو صدیق ہیں۔ زبان جبریل سے صدیق۔ حضرت سیدنا نزال بن صبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور وہ خوش طبعی فرما رہے تھے۔ ہم نے ان سے عرض کیا، اپنے دوستوں کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے۔ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تمام اصحاب میرے دوست ہیں۔ ہم نے عرض کی، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بتائیے۔ فرمایا، ان کے تو کیا کہنے، یہ تو وہ شخصیت ہے جن کا نام اللہ تعالی نے جبریل امی اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے صدیق رکھا ہے۔ زمانہ جاہلیت سے ہی صدیق۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو زمانہ جاہلیت میں بھی لقب صدیق سے پکارا جاتا تھا، کیونکہ آپ ہر وقت سچ بولتے تھے، سچ کے سوا آپ کے منہ سے کچھ نہ نکلتا تھا۔ ظہور اسلام سے قبل آپ کا شمار قریش کے بڑے بڑے سرداروں میں ہوتا تھا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کی دیتیں بھی ادا کر دیتے تھے، یعنی اگر کوئی غلطی سے کسی کو قتل کر دیتا اور اس کی طرف سے خون بہا آپ ادا کر دیتے تھے۔ اگر وہ غریب ہوتا تب بھی قریش آپ کی بات کو اہمیت دیتے اور دیت قبول کر لیتے اور قاتل کو چھوڑ دیتے، اور اگر آپ کے علاوہ کوئی دوسرا دیت کی ذمہ داری لیتا تو ہرگز قبول نہ کرتے اور اس کی کوئی اہمیت نہ ہوتی۔ لوگ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کی تصدیق کرتے تھے، اس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ جاہلیت میں بھی صدیق کے لقب سے مشہور تھے۔ تصدیق معراج کے سبب صدیق۔
ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی سیر کروائی گئی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دوسری صبح لوگوں کے سامنے اس مکمل واقعے کو بیان فرمایا۔ مشرکین وغیرہ دوڑتے ہوئے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، کیا آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں جو آپ کے دوست نے کہی کہ انہوں نے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی سیر کی؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے واقعی یہ بیان فرمایا ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے تو یقیناً سچ فرمایا ہے اور میں اس بات کی بلا جھجک تصدیق کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا، کیا آپ اس حیران کن بات کی بھی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ آج رات بیت المقدس گئے اور صبح ہونے سے پہلے واپس بھی آ گئے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جی ہاں، میں تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آسمانی خبروں کی بھی صبح و شام تصدیق کرتا ہوں، اور یقیناً وہ تو اس بات سے بھی زیادہ حیران کن اور تعجب والی بات ہے۔ پس اس واقعے کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ صدیق مشہور ہو گئے۔ صدیق لقب آسمان سے اتارا گیا۔ حضرت سیدنا ابو یحییٰ حکیم بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہوئے سنا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب صدیق آسمان سے اتارا گیا۔ ہر آسمان پر صدیق لکھا تھا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب معراج میں نے ہر آسمان پر اپنا نام یوں لکھا ہوا دیکھا، محمد اللہ کے رسول ہیں اور ابو بکر صدیق میرے خلیفہ ہیں۔ جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق نہ کہے۔ حضرت سیدنا عروہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا امام باقر ابو جعفر محمد بن علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے استفسار کیا، تلوار کو آہستہ کرنے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا، اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ خود حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنی تلوار کو آہستہ کیا۔ میں نے کہا، آپ نے انہیں صدیق کہا، یہ سننا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جلال فرماتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور قبلے کی طرف منہ کر کے ارشاد فرمایا، ہاں وہ صدیق ہیں، ہاں وہ صدیق ہیں، ہاں وہ صدیق ہیں، اور جو انہیں صدیق نہ کہے تو اللہ عز و جل اس کے قول کی تصدیق نہیں فرماتا، نہ دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے والدین کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔